السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، آج ہم آپ کو حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حضرت امام مسلم خراسان کے شہر نیشا پور کے رہنے والے تھے۔ امام مسلم ایک زبردست محدث تھے۔ ان کی گنتی احادیث کے اماموں میں ہوتی ہے۔ امام مسلم نے احادیث کا علم حاصل کرنے کے لیے عراق، حجاز، مصر، شام وغیرہ اسلامی ملکوں کا سفر کیا۔ یحییٰ بن یحییٰ نیسا پوری، قتیبہ بن سعید، اسحاق بن راواہے، امام جہلی، محمد بن مہران، امام احمد بن حنبل، عبداللہ بن مسلمہ، امام بخاری، سعید بن منصور اور ابو مصعب سے احادیث کا علم حاصل کیا۔ احادیث کے ان اماموں کے علاوہ دوسرے بہت سے عالموں اور محدثوں سے بھی احادیث سنی۔ بغداد میں احادیث کی تعلیم دینے شروع کی۔ جن لوگوں نے امام مسلم سے احادیث سنی اس میں سے کچھ کے نئے نام یہ ہیں: ابراہیم بن محمد، امام ابو موسیٰ ترمذی، ابن خزیمہ، ابو حاتم رازی، ابو بکر بن خزیمہ، یحییٰ بن شائدہ، ابو روانہ وغیرہ۔ امام مسلم کے زمانے کے عالم ان کی بزرگی، بڑپن اور عزت کے گواہ ہیں۔ احادیث کے سلسلے میں سند اور کمی کو پہچاننے میں انہیں مہارت حاصل تھی۔ امام مسلم کی کتابیں بہت ہیں، جیسے مسند کبیر، جامع کبیر، کتاب العلل، کتاب الافراد، کتاب الاقران، کتاب الموالات، احمد بن حنبل، کتاب الانتفاع۔ لگ بھگ تقریباً بہت ساری کتابیں ہیں۔ صحیح مسلم، امام مسلم کا سب سے بڑا کارنامہ جامع صحیح مسلم ہے۔ اس کتاب کے بارے میں حافظ ابو علی نیسا پوری یہاں تک کہتے ہیں: احادیث کے فن میں آسمان کے نیچے مسلم سے بڑھ کر کوئی صحیح کتاب نہیں۔ مغربہ کی ایک جماعت بھی صحیح مسلم کو تمام کتابوں سے اونچا ٹھہراتی ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ جامع مسلم امام مسلم کی سب سے اہم ترتیب ہے، جو احادیث علم کی تمام خوبیوں سے مکمل ہے۔ روایتوں کا سلسلہ، مختلف سلسلوں کا مختصر بیان، بکھراؤ کے سمیٹنے اور سندوں کے تسلسل کے اعتبار سے صحیح مسلم کا مقام صحیح بخاری سے بڑھا ہوا ہے۔ امام مسلم کا بیان ہے کہ میں نے اپنی صحیح کو 3 لاکھ احادیثوں سے چن کر جمع کیا ہے۔ امام مسلم نے اپنی کتاب میں صرف ان احادیثوں کو جگہ دی ہے جس کی راوی امام مسلم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر وقت اور ہر طبقے میں کم سے کم 2 شخص رہے ہوں، یعنی احادیث کو کم سے کم 2 صحابہ رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے 2 تابعین نے، اور پھر ان سے 2 تبع تابعین نے، یہاں تک کہ امام مسلم سے 2 روایت کرنے والوں نے روایت کی ہو۔ امام مسلم کی نظر میں روایت کرنے والے کے لیے صرف یہی کافی نہیں ہے وہ عادل ہے، بلکہ ضروری ہے کہ وہ گواہی کی تمام شرطوں پر پورا اترتا ہو۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو احادیث مسلم میں لکھی نہیں گئیں وہ سب کمزور ہیں۔ خود امام مسلم کا قول ہے: میں نے اپنی کتاب میں جو روایتیں اکٹھی کی ہیں ان کو صحیح کہتا ہوں، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جو روایت میں نے نہیں لی ہیں وہ ضعیف، کمزور ہیں۔ صحیح مسلم کی روایتوں کی تعداد دہرائی گئی۔ احادیثوں کو کم کرنے کے بعد 4000 ہیں۔ یہ تعداد علامہ طاہر
جزائری اور شیخ ابن صلاح کے قول کے مطابق ہیں۔ مسلم نے جن صحابہ رضی اللہ عنہ کو روایتیں اپنی کتاب میں شامل کی ہیں ان کی کل تعداد 218 ہیں۔ بخاری میں یہ تعداد 208 ہیں۔ ان میں سے 194 روایتیں روایت کرنے والے ایسے ہیں جو دونوں میں پائے جاتے ہیں۔ روایت کرنے والوں میں 55 ایسے ہیں جن کی روایتیں 100 یا 100 سے زیادہ لی گئی ہیں۔ امام مسلم نے احادیث کی اصل کو اس طرح ترتیب دیا ہے کہ تعقید پیدا ہونے کا امکان باقی نہیں رہتا، بلکہ اس طرح احادیثوں کے مطلب صاف سے صاف ہوتے چلے جاتے ہیں، جبکہ بخاری کے یہاں اصل ٹیکسٹ کے آگے پیچھے ہونے کا یا مختصر اور غائب ہونے کی وجہ سے کئی بار تعقید پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بخاری ہی کے دوسرے طرق دوسرے سلسلے کی روایتوں کے ذریعے وہ دور بھی ہو جاتی ہے۔ امام مسلم نے ہر احادیث کے لیے ایک مناسب جگہ تجویز کی اور پھر وہی احادیث کے تمام طریقوں اور اس کے الگ الگ لفظوں کو جمع کر دیا۔ دیکھنے والوں کو تمام تاریخوں، تمام سلسلوں کی روایتیں سے جانکاری ہو جانے کی وجہ سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں یہی بات نہیں ہے۔ امام مسلم جہاں تک ممکن ہوتا ہے لفظوں کا دھیان رکھتے ہیں۔ روایتوں میں اپنی بات کا صرف ذکر نہیں کرتے، یہاں تک کہ اگر ایک راوی روایت کرنے والا نے دوسرے راوی کے ایک لفظ میں بھی فرق کیا ہے، چاہے دونوں کا مطلب ایک ہی ہو، تب بھی وہ ہر راوی کے لفظ کا ذکر کرتے ہیں۔ امام مسلم نے تعلیقات بے سند روایتوں کو بہت کم بیان کیا ہے، لیکن بخاری میں تعلیقات بہت ہیں۔ امام مسلم احادیث کے ساتھ صحابہ اور تابعین وغیرہ کے قولوں کو شامل نہیں کرتے۔ وہ نہیں چاہتے کہ احادیث دوسرے کے ساتھ مل جائیں۔ اس کے خلاف امام بخاری احادیث کے ساتھ صحابہ اور تابعین کے قول کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ابن عقدہ کا بیان ہے کہ امام بخاری کو زیادہ تر روایتیں شام شیریہ والوں کی کتابوں سے لی گئی ہیں۔ ان کتابوں کی ترتیب دینے والوں سے سیدھے سنی نہیں گئی ہیں، جس کی وجہ سے کبھی امام بخاری کو راویوں کے سلسلے میں شک ہو جاتا ہے۔ ایک ہی راوی ہیں، کہیں ان کی کنیت لکھی ہوتی ہے، کہیں نام آتا ہے۔ امام بخاری اسے 2 شخص سمجھ لیتے ہیں، لیکن اس قسم کا شک امام مسلم کو نہیں ہوتا۔ امام مسلم کے مسلک کا پتہ لگانا مشکل ہے۔ صحیح مسلم کے بابوں کو امام مسلم نے خود نہیں طے کیے ہیں، اس لیے ان کے مسلک کا پتہ لگانا مشکل ہے۔ محترم بزرگ دوستو، ہمارے چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔